نعمت، ہر نعمت کا جب شکر ادا نہیں کیا جاتا، کفران نعمت کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ان عذابی لشدید۔ لیکن جو نعمت مانگ کے لی ہو، خود مانگا ہو اللہ یہ نعمت عطا کر دے، اس پہ تحریک چلی ہو، تحریک پاکستان چلی ہو، اس پہ آپ کی نسلیں لگی ہوں، اس پہ دہائیاں لگی ہوں، اس پہ آپ کی عزتیں کام آئی ہوں، اس کی آپ کی جانیں کام آئی ہوں، اس میں آپ نے علاقے چھوڑے ہوں، اس میں آپ نے قربانیاں دی ہوں، مانگ مانگ کے نعمت لی ہو، اور جو مانگ کے نعمت لی ہوتی ہے نا، پھر انسان اس کا شکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اس پر وہ عذاب آتا ہے جو دنیا کائنات میں کبھی عذاب نہیں آیا، شدید تر عذاب آتا ہے جو مانگ کے لیے ہوتی۔ سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ ان کی قوم نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں مائدہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، اللہ ہمارے اوپر مائدہ نازل کر دے، ہمارے لیے خوشی ہوگی، ہمارے لیے رزق ہوگا، ہم سب خوش ہوں گے، ہمارے اگلے پچھلے خوش ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں مائدہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، سن لو میں یہ مائدہ نازل کر دوں گا، تم مانگ رہے ہو میں نعمت عطا کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے اگر یہ نعمت عطا ہو جانے کے بعد کسی نے کفران نعمت کیا، یہ نعمت آ گئی پھر کسی نے کفران کیا، تو پھر یہ لکھ لو میرا قانون یہ ہے کہ مانگے کی نعمت، ہر نعمت پر جو کفران کرتا ہے اس پر عذاب آتا ہے، لیکن جو مانگ کے نعمت لی ہو اس پر جو کفران نعمت کرتا ہے، فرمایا انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو میں وہ عذاب کروں گا کہ جہانوں میں کبھی میں نے عذاب نہیں کیا ہو۔ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعی ایمان کی حفاظت کرتے، تقوی کی روش پہ چلتے، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے جھوٹے نکلے، اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ لہذا سن لیجئے ہمارے لیے طرز عمل یوم آزادی کے موقع پر، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لعلکم تشکرون، شکر کا رویہ اپنا لو۔ اور شکر کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو آج تک نافرمانیاں کی ہیں ان کی اصلاح شروع کر دیجئے، آج سے گھر جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیجئے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ گھر عطا فرمایا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، 1000 شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے۔ اللہ نے اتنا یہ ٹھکانہ عطا کیا ہے، یہ ملک عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے، جا کے شکرانے کے نفل پڑھیے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک طریقہ بتایا۔ پھر ساتھ الحمدللہ کا ورد کیجئے، اللہ تو نے ہمیں ملک عطا فرمایا، اور ساتھ عہد کیجئے کہ اللہ اس ملک کے اندر جو جو تیری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میں آج کے بعد اس میں اصلاح کی کوشش کروں۔ اپنی کوشش شروع کر دیجئے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آج سے اپنی اصلاح کا عمل شروع کیجئے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اور جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو، اس ملک پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا قانون ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے
کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں اور آپ ہم سب، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، ہم مسجد مبارک کے نمازی تو آج سے اصلاح کا عمل شروع کر دیں۔ جب ہم اصلاح کا عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب ٹل جائے گا اور ہم کفران نعمت سے شکران نعمت کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔